نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاکے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے آقا ہمارے بڑی شان والے۔ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں ہم یہاں تک پہنچے کہ پہلے مکے کے سارے حالات، پھر مدینہ آ گئے، مدینہ میں آنے کے بعد جو جنگیں ہوئیں، جنگ بدر کا تذکرہ آپ نے سنا، جنگ احد کا تذکرہ سنا، ہر مقام پہ مخالفین کو شکست ہو رہی ہے۔ تو اب اگلا مارکا کیا ہے، آگے کیا ہو رہا ہے؟ اور آغاز یہ اس بات کا تذکرہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ سارا سلسلہ جو ہم نے یکم رمضان سے آج تک آپ کی خدمت میں پیش کیا، یہ جناب حضرت بہزاد لکھنوی صاحب کا لکھا ہوا یہ کلام ہے جو ہم یکم رمضان سے اس سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بہت زبردست معرکۃ الآراء انہوں نے کلام لکھے، آج ان کی برسی بھی ہے 23 رمضان المبارک۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اب جب بدر اور احد دونوں کے نتائج اس انداز سے کفار کے حق میں نہیں آئے جس طرح وہ چاہتے تھے، تو اب مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ غزوہ بدر اور احد کی طرح اب اکیلے مدینے پہ حملہ آور نہیں ہو رہے، بلکہ وہاں پر پلاننگ چل رہی ہے۔ کیا پلاننگ چل رہی ہے؟ کہ باقی قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں۔ تو یعنی اب گویا وہ ایک بڑی فوج مدینے پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر سکتی ہے۔ جب مدینے میں بات پہنچی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی صورتحال میں ایک مرتبہ پھر صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو فارس کے رہنے والے ہیں، نام ہے سلیمان فارسی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کہنے آپ کی، سرکار دو عالم کو کیا محبت تھی، کتنے اقوال کہے سرکار دو عالم نے آپ سے متعلق۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ میدان جنگ میں نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں، یہ تو ایک اسٹریٹجی ہے، لیکن ایک اسٹریٹجی یہ بھی ہے کہ مدینے کے ارد گرد ایسی خندقیں کھود دی جائیں جن سے گزر کر حملہ کرنا آسان نہ ہو۔ یہ مشورہ پسند آیا سرکار دو عالم کو۔ تو اب تو گویا پورا مدینہ ہی خندقیں کھودنے میں مصروف ہو گیا۔ ایک عظیم الشان پروجیکٹ ہے۔ آپ سوچئے ایک شہر ہے، اور ظاہر ہے یہ شہر آج کل کے شہروں جتنا کوئی بہت بڑا شہر تو نہیں ہے نا، تو ایک شہر ہے، جذبہ ایمانی لوگوں کا عروج پر ہے، فاتحین بدر ہیں، فاتحین احد ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ سب پلاننگ کر کے دوبارہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں صلح مشورہ ہوا ہے، ایک مشورہ یہ پسند کر لیا گیا ہے کہ خندق کھود دی جائے۔ سرکار دو عالم نے اس مشورے کو انڈورس کر دیا ہے۔ اب سب لگے ہوئے خندق کھودنے میں۔ ایک عجیب جوش جذبہ ہوگا، مدینے کی گلیوں کا ایک عجب عالم ہوگا اس وقت۔ اور یہاں بھی بدر کی طرح، احد کی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈنگ فرام دا فرنٹ، ان کی قیادت میں اور ان کی رہنمائی میں اس کام کا آغاز ہوا۔ تو آپ شان تو دیکھیے میرے آقا کی کہ مارکا بدر کا ہو، مارکا احد کا ہو، یا پھر مسجد نبوی کی تعمیر کا ہو، ہر جگہ آگے 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 خود سارا کام انجام دے رہے ہیں۔ کیا کہنے ہیں سرکار دو عالم کے۔ تو ادھر خندق کے کھودنے کا وہ عمل ہو رہا ہے، اور وہاں وہ دن آ گیا کہ جب احزاب، حزب کی جمع، لشکر کی جمع، جب کئی لشکروں نے مدینے کے قریب آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ اب ماحول کچھ اس طرح ہے کہ یہاں مدینے والے ہیں، خندقیں ہیں، اور وہاں مخالفین ہیں۔ پہلے انہی چیزوں کو ذرا اگر اشعار کی صورت میں آپ سن لیجئے کہ حضرت سلیمان کا جو مشورہ تھا اور سرکار دو عالم کو جو پسند آیا، بولے ہم مدینے سے نکل کر سب کے سب ان سے لڑیں اور میدان کے بجائے کھود لیں کچھ خندقیں۔ سن کے حضرت نے کیا، سرکار دو عالم نے سن کے حضرت نے کیا اس رائے کو بے حد پسند، تھے مسلمان جس قدر اس پر ہوئے سب کار بند۔ یہ زمانہ تھا مسلمانوں پہ کتنا سخت تر،
تھی اذیت کھانے پینے کی انہیں شام و سحر، دشمنوں کا ہر طرف سے ان پہ تھا ایک اژدہام، خندقوں کی پھر بھی جاری تھی کھدائی صبح و شام۔ یہ مدینے کا ماحول ہے کہ ایسے میں کیا ہوا، کچھ قریشی نوجوان اس درمیان میں آ گئے اور مسلمانوں پر حملے کے لیے آگے بڑھے۔ ایک گھوڑا لے کے خندق میں گرا اور مر گیا، اور مرا آ کر مسلمانوں کے ہاتھوں۔ دوسرا پھر کیا ہوا، باس خندق پار کر کے آ گئے ان کے قریب، جس میں تھا ایک عمرو بن نامی عدو اہل دین۔ یہ عمرو بن عبدالوت کی بات ہو رہی ہے کہ جو خندق کھود کر آ گیا، اس پار آ گیا۔ اب یہاں پر آ کے وہ للکار رہا ہے، کون ہے جو میرے مقابلہ ہے، میں تو خندق پار کر کر آ گیا ہوں۔ تو کیا ہوا، باس خندق پار کر کے آ گئے ان کے قریب، جس میں سے ایک تھا عمر نامی عدو اہل دین۔ قتل کر ڈالا علی نے اس کو بس ایک وار سے، قتل کر ڈالا علی نے اس کو بس ایک وار سے، تیر برسائے بہت کچھ دور سے کفار نے۔ تو اب یہ ایک اور شوق ملا کفار کو کہ اگر کہیں یہ سوچتی کہ بس خندق پار کرنے کی دیر ہے، مسلمانوں نے اپنی اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ خندق تو بنا لی ہے، بس اس خندق کو پار کرنے کی دشواری ہے، اگر خندق پار کر لیں گے پھر تو جیت ہمارا مقدر ہے۔ تو یہ پلاننگ بھی ادھوری کی ادھوری رہ گئی، کیونکہ وہ تو خندق پار کر کے آ گیا لیکن حضرت علی نے اس کو بھی تحقیق کر دیا۔ اب منظرنامہ جنگ خندق کا پلٹنا شروع ہوا۔ کیوں؟ اب دوسری اس طرف کا احوال تو آپ نے سن لیا نا مسلمانوں کی طرف کا، اب ذرا دوسری طرف کا احوال سنیے۔ وقت زیادہ ہو گیا، موسم سرد ہوا، مشرکین کے حوصلے آہستہ آہستہ پست ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایسی آندھیاں بھیجی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، سب کچھ تتر بتر ہو گیا، اور ان میں مزید محاصرہ کرنے کی اب ہمت نہ رہی۔ اب ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، بالآخر ناکام نامراد جہاں سے آئے تھے وہیں پہ واپس لوٹ گئے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے مارکہ بدر سر کرا دیا، پھر مارکہ احد سر کرا دیا، اب خندق بھی کامیابی دے دی۔ یا رسول اللہ، اب مشرکین کے کیمپ میں کیا بات چیت ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں ہم یہاں سب اپنے اپنے ہیں گھروں سے دور دور، ہم یہاں سب اپنے اپنے ہیں گھروں سے دور۔ یہ شکست خوردہ لشکر کی ایکسکیوزز ہیں، ہم یہاں سب اپنے اپنے ہیں گھروں سے دور دور، تھک چکے ہیں اس قدر، جسم سب کے ہیں چور چور، جانور بھی جس قدر ہیں تباہ و خستہ حال، آندھیوں میں آگ تک ہم کو جلانا ہے محال، ایسی صورت میں یہاں ٹھہرے بہت دشوار ہے، میرا دل بھی اس جگہ رہنے سے اب بیزار ہے۔ اس طرح سے یہ بلا اسلام کے سر سے ٹلی، یہ کرم یہ مہربانی تھی خدا پاک کی۔ تو اب اس طریقے سے یہ مارکہ بدر اب اپنے اختتام کو آہستہ آہستہ پہنچ رہا ہے۔ بس اس کا خلاصہ کیا ہے، پھر اشرف صاحب کلام پڑھیں گے۔ خلاصتاً یہ 6 مسلمان جنگ خندق میں شہادت پا گئے، مشرکی میں سے ہوئے جو قتل وہ بس 3 تھے۔ بعد اس غزوے کے آ کر 2 قریشی نامور لے کے نام اللہ کا راہ لے کے نام اللہ کا آئے رہے اسلام پر۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد اہل عرب نے اپنی ہمت ہار دی کہ بدر بھی ہو گیا احد بھی ہو گیا، تو اب اس کے بعد اہل عرب نے اپنی ہمت ہار دی۔ اس طرح سے وہ مقابل میں نہ آئے پھر کبھی۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی
در سے بصیرت تھی، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت تھی، درود اس پر کہ جن کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود ان پر کہ جن کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، درود ان پر کہ جن کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود ان پر کہ جن کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود ان پر کہ جن کا تذکرہ عین عبادت ہے، درود ان پر کہ جن کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود ان پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں، درود ان پر کہ جن کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود ان پر مکین گنبد خضرا جنہیں کہیے، درود ان پر شب معراج کا دلہا جنہیں کہیے، درود ان پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے، درود ان پر کہ جن کا دونوں عالم کو سہارا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی